السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَالشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ معزز سامعین، تمام حمد و ثنا کے بعد تمام حمد و ثنا اس رب قدیر کی ہے جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، وسیلوں سے وسیلے رکھ کے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی کروڑوں کروڑوں احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسیں سجانے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں درودوں کا تحفہ ہمارے سردار مصطفیٰ جان رحمت اشرف الانبیاء امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہم تمامی کی جانب سے پیش فرمائے، اور تمام معزز سامعین کا بہت بہت استقبال ہے۔ اور آج کا موضوع ہمارا حج کیا ہے، یہ ہے، اس کے بارے میں ہم آگے گفتگو کریں۔ اس کے پہلے مناسب بھی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانا غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ رب قدیر کی رحمت کو جوش آئے۔ اور آج جو قسمت والے بندے حرم پاک میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو بھی شامل فرما لے۔ تو چلیے بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے اتنی محبت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ پیش کریں کہ اب بلا لیجئے نا مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے آ گیا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ۔ کاش و کاش حضور آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں،
ان خوش قسمتوں میں اللہ ہم کو بھی شریک فرما دے، ان خوش قسمتوں میں اللہ ہم کو بھی بلا لے۔ تو اس لیے ہمیں روحانی طور پہ ہی بلا لے اللہ تعالیٰ، کم سے کم ہمیں روحانی طور پہ عرفات کے میدان میں ہم سب کو جمع کر لے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ اپنے دل کو بالکل آئینہ بناتے ہوئے، اس میں سے بغض کینہ دور کرتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ذی الحج کی یہاں پر 4 تاریخ ہے اور انڈیا میں 3 تاریخ۔ تو یہ بڑا ہی معزز مہینہ ہے۔ پچھلے نشست میں ہم نے اسی ماہ کی فضیلتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی خاص فضیلتوں کے بارے میں ذکر ہوا تھا۔ اب ان فضیلتوں میں جو سب سے بڑی فضیلت ان 10 دنوں میں ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، وہ اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن حج بیت اللہ جو ایک رکن ہے۔ 5 فنڈامنٹلس ہیں اسلام کے، 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں۔ ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون جس نے ادا کر لیا، اس کا ہمیشہ کے لیے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ کوئی اور دنوں میں نہیں، کسی اور ماہ میں نہیں، ذی الحج کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن عرفات کی حاضری کا نام حج ہے۔ اور 8، 9، 10، 11، 12، 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن حج کے 5 ایام ہیں، حج کے 5 دن کہلاتے ہیں۔ اور ان دنوں میں حج جو جتنے دور دراز سے خوش قسمت بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سال اپنا مہمان بنایا ہے، اپنا مہمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ کس کا مہمان؟ کسی دنیا والے کا مہمان نہیں، اللہ نے اپنا مہمان بنایا، اپنا انویٹیشن بھیجا، ان کو اس سال کے لیے مقدس بندوں میں چنا اور چن کے ان کو اپنا پروانہ بھیجا کہ چلے آئیں۔ اور وہ پروانہ وار وہ کعبۃ اللہ جو ہے نا، وہ کعبۃ اللہ وہ ایک شمع ہے، اور چاروں طرف جو طواف کرتے ہوئے گھومتے ساری دنیا سے آئے ہوئے وہ پروانے کعبۃ اللہ کے اور گنبد خضرا کے چاروں اور گھومتے ہیں۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور کعبے کا کعبہ اور کعبے میں کیا ہوتا ہے، تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ، اور تو ماہ نبوت ہے آقا، اے جلوے جانانا۔ تو وہ شمع ہی تو ہے، اور وہ شمع ایسی کہ جو ساری دنیا سے دیوانے پروانہ وار وہاں پر آ کر اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جان ہی تو نثار ہو جاتی ہے، جسم آ جاتا ہے لیکن دل تو وہیں رہ جاتا ہے۔ تو اتنی پیاری عبادت جو ہے حج کی، وہ اسی ماہ مبارک ذی الحج کے حرمت والے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ حج کیا ہے۔ تو حج کے بارے میں بات اتنی سمجھ آتی ہے کہ حج جو ہے یہ اللہ کی عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام آدم اور جن کو اللہ نے صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان عبادتوں میں اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق شمار کر دیے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہے، حقوق اللہ میں پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ اور 5واں حج ہوتا ہے۔ تو 5 قسم کی عبادت جو ہے یہ اللہ کے حق ہے، اور اس کے بعد میں
اس کے بعد جو ہے حقوق اللہ، یعنی تمام اللہ کے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد جو آتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت کا ایک اہم ترین پرچہ ہے، پیپر ہے، اور جو ہے اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا۔ تو یہ دونوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہم حج جو کرتے ہیں، یہ حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے، 5واں ستون ہے اسلام کا، حج بیت اللہ، حج کرنا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ، جس آیت کریمہ کا بھی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ کے واسطے بیت اللہ یعنی کعبے کا حج کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو نہ مانے تو اللہ بے نیاز ہے سب دنیا سے، پھر اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو وہ اللہ کے واسطے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض کیا گیا، کس پہ؟ ان بندوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں، جنہیں نہ حکومت روکتی ہے اور جنہیں نہ کوئی بیماری لاحق ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ جنہیں، اور جو مالک صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جن کے پاس اتنا مال ہے کہ جو اپنے پیچھے اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھنے کے لیے آئے تک کا ان کا پورا انتظام کر کے جائے، کھانے پینے کا، ان کا جینے کا، زندگی کا، ان کی دوا کا، اور جانے کے لیے ان کے پاس میں اتنا مال ہو کہ وہ چلے جائے اطمینان سے، حج اچھے سے کر لے، وہاں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دیا ہے، ان کے پاس مال ہے اور بینک بیلنس ہے، دولت ہے، اور اس کی سب سے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولہ چاندی ہو، وہ صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس پہ حج فرض ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حج جو فرض کیا گیا، اور اللہ نے ان لوگوں پہ فرض کیا کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے باوجود بھی جو نہ جائے، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس میں مال بھی ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے بے شمار، ان کی فیکٹریاں ہوتی ہے، کام دھام ہوتے ہیں، لیکن بس وہ اس بہانے کرتے رہتے ہیں کہ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہے تب جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میرے مال سے، میرے بزنس سے مجھ کو فرصت نہیں مل رہی ہے، کوئی الگ الگ شیطانی اجرے شیطان انہیں سکھاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو میں اس کو اب بزنس میں تو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، میں جھوٹ وہاں سے آنے کے بعد پھر کیسے جھوٹ بولوں گا، اس لیے ہی نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو کیا تجھے یہاں پہ رہ کے جھوٹ بولنے کا کیا لائسنس ملا ہوا ہے؟ جھوٹ تو ویسے ہی نہیں بولنا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے جو جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا تو ویسے ہی منع ہے، اور حج کرنے کے بعد جھوٹ بولنا ہے، یا حج کرنے کے اس وجہ سے حج نہیں کرنا، یہ تو سب شیطانی وسوسے، شیطانی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم پہ حج فرض کیا گیا، تو حج فرض کیا گیا تو حج تو کرنا پڑے گا۔ اسی ضمن میں بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت، حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دی، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر کے حج کو نہ جائے، حج کرنے نہ پہنچے، تو پھر وہ اجر کرتا ہوا مر جائے، تو مر جانے کے بعد پھر آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے جو بغیر حج کیے، جس کو اللہ نے مال دیا، صحت دیے، جانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، جیسے ابھی رکاوٹ تھی، ابھی 2 سال ہم نے دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے کہ جو کرونا کی وجہ سے کووڈ میں پوری رکاوٹ ہو گئی تھی، حج بھی بند تھا، تو اس میں اگر کوئی مر گیا کہ اس کی تو تمنا تھی، اس کی ارمان تھے، اور وہ اس سال حج کرنا چاہتا تھا، اس کی پوری تیاری تھی حج کرنے کی، اس کا دل بھی تھا، تیاری بھی کر رکھی تھی، اور اس کے باوجود وہ حکومت کی پابندی سے وہ نہیں جا سکا، اور اس میں اگر اس کو موت آ گئی تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوا۔ انما الاعمال بالنیت، اس نے نیت کر لی تھی لیکن پھر نہیں ہوا تو مر گیا تو پھر وہ یہودی نصارہ ہو کے نہیں مرا، لیکن جس نے نیت ہی نہیں کری ہے
اور جو کل پہ چھوڑتے جا رہا ہے کہ بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، تو پھر ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ اگر مر جائے تو پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہودی اور نصرانی ہو کے مرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام سے ہی خارج ہو گیا نا. وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. اسلام کا 5 رکن میں سے ایک رکن کی اس نے نافرمانی کر لی، اس کو جھوٹ سمجھ لیا، اس کو مذاق سمجھ لیا، اس نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اور نہیں سمجھا تو پھر پورا اسلام میں داخل نہیں ہوا وہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہے حج کی فضیلتیں. اب حج کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اور اچھی طریقے سے میں سمجھاؤں کہ دیکھیے، کلمے کے بنا تو باقی چاروں رکن کوئی کام کے نہیں ہے. کلمہ اول تو کیا ہے، کسی نے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا، کسی شخص نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ علی، افضل عمل کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول پر ایمان لانا. بولے اس کے بعد کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فرماتے میرے آقا حج مبرور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حج مبرور، اور جس کی جزا صرف جنت ہے. حج مبرور جس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. اور حج مبرور کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ حج مبرور، حج تو سب کرتے ہیں نا، لیکن حج مبرور مقبول کی بات نہیں کر رہی ہوں. مبرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پسند کیا ہوا حج. اللہم اجعلہ، چوتھے چکر کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا. اے اللہ بنا دے میری اس حج کو حج مبرور. حج مبرور کا مطلب اللہ کا پسند کیا ہوا حج. نماز پڑھتے ہیں سب، لیکن اللہ کی پسند کی ہوئی نماز کے، جس کو اللہ پسند کر لے، جس عبادت کو اللہ پسند کر لے. اور وہ کب پسند کرتا ہے؟ جب ہم دل و جان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، صرف اور صرف اس میں کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، اور صرف اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں نا، تو پھر اللہ سے ملن ہو جاتا ہے. وہ بندے کی معراج بن جاتی ہے، اور اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے. اور جب اس کو پسند کر لیا، اسی طریقے سے کسی بندے نے حج کا احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد اس نے تلبیہ پڑھا، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد اس نے ساری توجہ بیت اللہ کی جانب رکھی، ساری توجہ اپنے اللہ کی جانب رکھی، اور ساری توجہ کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو پورا اس طریقے سے احرام باندھا کہ اس نے کفن پہن لیا. احرام کیا ہے؟ احرام تو کفن ہے نا. مردوں کے لیے تو 2 چادریں ہیں، اور 2 چادریں مطلب سلا ہوئے کپڑا بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز، یعنی جس میں گھڑی نہیں، سلا کپڑا نہیں، یہ نہیں پہننا. مطلب 2 کفن کی چادریں باندھی. اب کفن پہننے کے بعد کوئی بندہ اپنے گھر کی فکر کرتا ہے کیا؟ اس طریقے سے حج کیا کہ اس نے جب احرام باندھا اور کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بولیے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. عبادت کے لائق صرف تو ہے مولا، میں حاضر ہوں. میرا کوئی اور خدا نہیں مولا، میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ تیرا کوئی شریک. ان الحمد، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے مولا، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہے، تیری ہے مولا.
تمام تعریفوں کا حقدار تو ہی ہے نا مولا. تو نور سراپا ہے، ہم خاک سراپا ہے، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہماری اوقات کیا، بساط کیا، ہم تو ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیے گئے انسان ہے مولا. تو ہمارا خالق ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو رب العالمین ہے، تو بے مثل ہے مولا. تو ایسا ہے جس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے مولا. اے اللہ تمام تعریف ہے تجھی کو. زیبا ہے. اس انداز میں اس نے احرام باندھا اور پھر تمام نعمتیں تیری. لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام ملک تیرے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. اس طریقے سے اس نے احرام باندھا. پھر احرام باندھنے کے بعد پھر اس نے دوران حج جتنے دن وہ وہاں پہ رہا، حج کے مناسک ادا کیے، اور جتنے دن وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو وہ وہاں رہ کے اس نے کوئی بھی فحش بات نہیں کی، غلط بات نہیں کی، حرام کام نہیں کیا، غلط نگاہی بد نگاہیاں نہیں کی، اور ڈرتا رہا، لرزتا رہا، اللہ سے مناجاتیں کرتا رہا، اور لوگوں کی تمام جو اللہ کے مہمان جو دوسرے آئے نا ان کی مدد کرتی رہی، ان کو کھانا کھلاتے رہا. کمیٹی میں گئے ہیں تو اپنی 2 روٹی نہیں، دوسروں کی بھی 2 روٹی بنا کے ان کو کھلا دی گئی، اور دوسروں کو بھی اپنا آدھی کھا لیں، دوسرے کو بھی کھلا دیں. دوسروں کے کوئی ضعیف ہے ہمارے ساتھ کے، ہمارے روم میں، ہمارے پاس میں اللہ کے مہمان ہیں، ان کو بال کنگھی کرنا نہیں آتا، ہم نے کر دی. ان کو کھانا کھلانے میں مدد کر دی، ان کو دوا دینے میں مدد کر دی، ان کی ویل چیئر پکڑ کے تھوڑا چل لی ہے. تو یہ جو ہے یہ تمام کام جو ہے نا یہ حج کے فرضوں میں نہیں ہے، لیکن یہ جو کام ہے نا جو مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور لوگوں سے احسن طریقے سے، اچھی طریقے سے، حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ مل کے بات کرنا، ان کی تکلیف کو سمجھنا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، چبھنے والی چیزیں ہٹا دینا، اور لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا، یہ سارے کام حج مبرور کی نشانی ہے. یہ سارے کام کیا ہے؟ حج مبرور کی نشانی ہے. تو حج مبرور یعنی اللہ کا پسند کیا ہوا حج. اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جس کو حج مبرور نصیب ہو گیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے اس کا بدلہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور کوئی بری بات نہیں کی، برا کام نہیں کیا، تو وہ وہاں سے ایسا لوٹا گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے پورے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور آنے والے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حج تو اس لیے حج جو ہے یہ حج اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے حج کرنا. حج کے بارے میں اب دیکھیں کہ کلمے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کلمے کے بعد کیا ہے دوسرا رکن؟ نماز. نماز کس طریقے سے پڑھنا بھی ہم نے سمجھا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، کہ وہ نورانی شکل میں اللہ کے پاس جائے، اور نورانی شکل میں جا کر پھر وہ واپس کیا ہوتا ہے اس سے نور وہ دعائیں دیتی جاتی ہے، تو اس پہ نور برستا ہے، تو نمازی کے چہرے پر نور آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پسند کی ہوئی نماز ہوتی ہے اس طریقے سے. لیکن نماز پڑھ رہے، نماز دکھ رہا ہے نا، دکھ رہی عبادت کر رہا ہے بھائی اچھے طریقے سے. سطرے عورت ڈھکا ہوا ہے، عورتوں کے لیے بھی پورا سطر نماز میں ڈھکا ہوا ہے، سوائے چہرے اور ہاتھ کے 2 پنجے اور پیر کے 2 پنجوں کے علاوہ سب کھلا ہے، سب ڈھکا ہے، اور پورا سر اتنا سارا کھلا. تو یہ دکھ جاتا ہے آگے والے کو، دیکھنے میں پتہ لگتا ہے یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ منافق کی نماز معلوم کیا ہے؟ منافق کو پہچاننا اگر نماز میں تو کیسے پہچان لو؟ نماز میں اور دیگر عبادتوں میں بھی، کہ اگر وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اکیلے میں، اگر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سجدہ جب کرنے جائے تو 10 سیکنڈ کے اندر اس کا سجدہ ہو جاتا ہے. اب اگر اس کو پتہ لگ گیا پیچھے کوئی اس کے گھر میں کھڑا ہے، اس کے نماز کے پیچھے کوئی اس کے گھر کا فرد یا کوئی مہمان یا کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ 10 سے 20 سیکنڈ کا سجدہ اگر کر لے اس کو دکھانے کو، تو جو 10 سیکنڈ کا قبول ہونے والا تھا نا وہ بھی قبول نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اب اس میں ریا آ گئی.
ریا کے لیے عبادت نہیں ہوتی، دکھاوے میں عبادت فضول ہو جاتی ہے۔ جو بھی کام اللہ کی راہ میں، اگر جہاد میں جا رہے ہیں، اگر ریا کر کے جا رہے ہیں تو بس دنیا بولیں گی ہاں بڑا غازی تھا، بڑا یہ تھا، لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ریا آ گئی کہ میں بولوں کہ مجھ کو لوگ غازی سمجھیں، تو پھر دنیا میں ہی سمجھ لیں گے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ اب نماز تو پڑھتے دکھتا ہے نا، سب کو لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اب دکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ریا ہو گئی، وہ تو ہمارے دل کے معاملے ہیں، وہ دل کے معاملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نماز پڑھ رہے تو ہم نماز پڑھتے لوگوں کو دکھ جائیں گے تو بھائی ریا ہو جائے گی، وہ تو دکھا کے ہی پڑھنا ہے۔ ہم عورتوں کے لیے اندر سے اندر پڑھنا ہے، چھپ کے پڑھنا ہے، لیکن مردوں کے لیے کیا ہے؟ با جماعت پڑھنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے، کہ اس کو دیکھ کے دوسرے بھی انکریج ہو، ان کی بھی حوصلے بڑھے کہ نہیں ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے، بھائی بہت ضروری ہے، فرض ہے نماز، اور جب با جماعت نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز پڑھنے والا تو دکھتا ہے نا، اب روزہ رکھنے والا تو نہیں دکھتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، اس نے بتا دیا، اللہ جانتا ہے روزے کا معاملہ، اس لیے اللہ نے فرمایا میں روزے کی جزا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں پھر کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ جو ہے یہ ہاتھ سے وہاں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ صدقہ کیسے دیا جائے کہ ایسا صدقہ جو سیدھے ہاتھ سے ڈاوے ہاتھ کو معلوم نہ پڑے، چھپا کے صدقہ کیا جائے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں دکھا کے بھی دو، کیونکہ یہ فرض ہے، جان بوجھ کے اپنی نیت ریا والی نہ رکھو، لیکن اگر دکھا کے دے دو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں آگے والے کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ مجھ پہ بھی فرض ہے، مجھ کو بھی ضروری ہے، مجھ کو بھی دینا ہے زکوٰۃ۔ اب آیا حج کا معاملہ۔ حج کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے 2 چادر، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دھیرے دھیرے بول، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اور ایک دم دھیرے دھیرے سرگوشیاں میں سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ ادھر سے بولتا ہے۔ اور ادھر مناسک حج میں 2 چادر پہن لے، اور دیوانہ وار جس کو نہیں معلوم ہے حج اور عمرے کیا ہوتا ہے، جس نے کبھی سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، اور وہ اگر کعبۃ اللہ کے آس پاس 2 چادریں پہن کے لوگوں کو گھومتے دیکھے تو اس کی نظر میں آئے گا کیا کرے بھائی، کیا ہو رہا ہے یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو گھوم رہا فضول میں۔ سمجھنے والے کو تو یہ لگے گا نا کہ کیا کر رہا کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیوانے جیسی حالت ہے۔ اللہ کو یہ دیوانہ بن جانا، میری عشق میں جو دیوانہ بن گیا، یہ بہت پسند ہے اللہ کو۔ اور یہ دیوانہ کب؟ وہ بھی دیوانہ کب؟ غریبی میں دیوانہ بن کے آ گیا تو بہت بڑا کمال نہیں کیا۔ ہاں اس نے اپنے پیٹ کو کاٹا، بہت پیٹ کاٹ کے اللہ کی محبت میں آیا، وہ تو بہت بڑا قسمت والا ہوا، جس نے پیٹ کاٹ کے اپنا 1 روپیہ بچایا کہ میں حج بیت اللہ کروں، میں حج کو جاؤں، جبکہ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر کے دیدار کی وجہ سے اس کو جانا چاہتا ہے، وہ آیا، تو وہ تو بہت بڑے درجے کا مالک ہے، بہت بڑے بلند درجہ اللہ اس کو عطا کرے گا۔ لیکن جس کو استطاعت ہے، جس کا گھر اچھا ہے، جس کے گھر میں اے سی لگے ہیں، اور جس کے گھر میں اچھے سے اچھی کھانے مل رہے ہیں، اور گھر میں اچھے ٹی وی ہے، پکچر ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، اور گھومنے تو وہ سوئٹزرلینڈ بھی جا سکتا تھا گھومنے کے لیے، وہ تو ادھر سنگاپور بھی جا سکتا تھا، بالی بھی جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنا دھن، اپنی دولت، اپنا پیسہ اور اپنے آپ کو، جانی بھی قربانی دی، مالی بھی قربانی دی، جان بھی لے کر گیا، تکلیف اٹھائی۔ سفر کرنا آسان بات تھوڑی ہے، سفر کی شدت جو ہوتی ہے، تکلیفیں جو ہوتی ہے سفر کی، تو مسافر کی تو دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مسافر بن کے وہ نکل گیا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بال بچے چھوڑے، اپنا مال و زر چھوڑا، اپنا بزنس چھوڑا، اپنے عیش و عشرت چھوڑے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر 2 کپڑے، ادھر تو سوٹ پینٹ، کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے گھومتا ہوں گا، ادھر کوئی بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہوں گا، شاہانہ لباس پہنتا ہوں گا، کتنا بڑا بادشاہ ہوگا اپنے ملک کا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آیا تو فقیر بن کے، دیوانہ بن کے، 2 چادریں اوڑھ کے، 2 چادریں پہن کے، اب 2 چادریں لپیٹی ہے اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، مینا میں حاضر ہو رہا ہے، عرفات کی حاضری میں کھڑا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، مزدلفہ میں جا کر رو رہا ہے، اور اس کے بعد میں پھر شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے۔ کنکریاں مارنا یہ
دیکھنے والا تو بولے گا نا پاگل ہو گیا، پتھر مار رہا ہے. تو یہ سارے حج کیا ہے؟ یہ پورا دیکھنے والا جو نہیں جانتا حج کو، جو مسلمان نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھے گا یہ سب پاگل پن کے کام کر رہا ہے. تو پاگل کس کو بولتے ہیں؟ مجنوں کو. مجنوں کس کو بولتے ہیں؟ جس کو دماغ، جس کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ عشق میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں ہوش اڑ جاتے ہیں. اللہ سے عشق ایسا ہو کہ نماز پڑھی، پہلے تو کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، پھر نمازیں پڑھی، پھر روزے رکھے، پھر زکوٰۃ دی، اور اس کے بعد پھر اتنا دیوانہ ہو گیا مولا اپنے گھر حج بیت اللہ کو بلا لے. اور پھر حج بیت اللہ کو نکل گیا اور وہاں جا کے 2 چادریں پہن کے اللہ کے گھر کے 7 چکر لگا رہا ہے. اور کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا کیا ہے؟ گھر تو آ گیا ہوں، مولا تو کہاں ہے؟ مولا تو کہاں ہے؟ مولا تو کہاں ہے؟ مولا تو کہاں ہے؟ کہ گھر کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے. مولا تو کہاں ہے؟ مولا تو کہاں ہے؟ یہ فیلنگ لے کے وہ چکر لگا رہا ہے. یہ حج ہے. دیوانگی کا نام حج ہے. اللہ سے محبت کا نام حج ہے. دیوانہ وار اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر کے چاروں طرف، بیت اللہ شریف کے چاروں طرف گھوم کے اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو پکارنا، تلبیہ پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، ربنا آتینا پڑھنا، اور اللہ کی بارگاہ میں مناجاتیں کرنا. یہ دیوانگی والے کام حج ہے. ایک واقعہ، حضرت جنید بغدادی، بڑے بلند پائے کے بزرگ، اکابرین اولیاء میں سے، اکابروں کے امام، اکابر اولیاءوں کے امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا رات میں طواف کر رہے تھے. کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. بہت سارے لوگ طواف کر رہے تھے. راتوں میں تو زیادہ تر اللہ کے خاص والے جو عشاق ہوتے ہیں نا، عارف باللہ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں نا، وہ راتوں میں اٹھ کے طواف کرتے، راتوں میں جاگ کے طواف کرتے اللہ کی بارگاہ میں. اب وہ طواف کر رہے تھے تو بازو سے ایک لڑکی بھی طواف کر رہی تھی، اور وہ لڑکی کچھ ایسے اشعار بول رہی تھی جو بہت ہی عاشقانہ اشعار تھے، بہت محبت والے، بڑے محبت والے اشعار وہ بول رہی تھی کہ مولا تیری محبت نے میرے دل میں خیمے گاڑ دیے ہیں، تیری محبت میرے دل میں پیوست ہو گئی ہے. اے مولا تو میرا محبوب ہے اور میں تیری دیوانی ہوں. اور یہ اس طریقے سے ایسے دیوانہ وار وہ اشعار پڑھ کے طواف کر رہی تھی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے اشعار سنے تو پوچھا، اے بچی تو کون ہے بیٹی؟ کیا بول رہی ہے؟ کہاں ہے تو؟ اللہ کے گھر میں آ کے ایسے اشعار، کیا ہے یہ؟ اس نے جیسی اس لڑکی نے جیسے ہی حضرت جنید بغدادی کو دیکھا اور سنا ان کی بات، تو کہنے لگی، اے جنید، جیسے آپ اپنی نیندیں چھوڑ کے اللہ کے عشق میں یہاں پر آئے ہو نا، ویسے میں بھی اللہ کے عشق میں یہ اشعار بول رہی ہوں، ویسے میں بھی اللہ کے عشق میں یہ اشعار پڑھ رہی ہوں. یہ میرے اللہ سے مناجات ہے. وہ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس نے ایک سوال کیا، اس لڑکی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت بتائیں آپ کس کا طواف کر رہے ہیں؟ حضرت بتائیں آپ کس کا طواف کر رہے ہیں؟ کہا بیت اللہ شریف کا. کیا کہا؟ ولیوں کے امام، اکابرین اولیاء، سرکار غوث اعظم کے بھی پہلے آئے ہیں، سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جواب دیا بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. وہ لڑکی نے آسمان کی جانب دیکھا، مسکرائی، کہنے لگی، اللہ کیسے تیرے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے اینٹ پتھر سے بنی عمارت کا طواف کرتے. میں تو اللہ کا طواف کر رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضرت جنید بغدادی گش کھا کے گر پڑے، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ لڑکی غائب تھی۔ یہ عاشقوں کا حج ہے، یہ دیوانوں کا حج ہے۔ صرف روٹین پورا کرنا، حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، ساری دنیا میں اشکارا حج کو جا رہے ہیں، وہ ایک ڈگری لے لی، بھائی ہم نے اتنے حج کر لیے، اتنے حج کر لیے، اتنے حج کر لیے، اور ڈگریوں کے لیے حج کرنے کا نام حج نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے محبت کرنے کا، اللہ کے ہو جانے کا، اللہ کی ذات میں اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر دینے کا نام حج ہے۔ یہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اتنا فنا ہونا کہ دیکھ کے پتہ لگ جائے یہ بندہ کس کا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہے، نہ نیند ہے، نہ چین ہے، نہ کہیں سکون ہے، بس اس رب کو ڈھونڈتی آنکھیں ہیں۔ تو حج کیا ہے؟ اب آئے حج کیا ہے، اور اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے حبیب کی عظمت کو نہیں سمجھتے، جو لوگ اللہ کے ولیوں کی عظمت کو نہیں جانتے، جو اللہ کے دیوانوں کی عظمت کو نہیں سمجھتے، ان کو سمجھانے کے لیے بہت اچھا طریقہ اللہ نے حج بیت اللہ فرض کر کے دے دیا۔ حج بیت اللہ اگر بغور سمجھا جائے تو حج کے سارے ارکان، سارے مناسک حج جو ہے، یہ سارے کے سارے اللہ عز و جل کے پیاروں کی سنتیں، اللہ کے دیوانوں کی، اللہ کے خاص معزز نبیوں اور ولیوں کی، ولیوں کی یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے حج کو جائے؟ جو طواف کرتے ہیں نا، کعبۃ اللہ کو 7 چکر حجر اسود سے شروع کر کے طواف شروع ہوتا ہے، اور طواف کے پہلے نیت کی جاتی ہے میں طواف کے 7 چکروں سے طواف کا آغاز کرتی ہوں، اللہ اسے قبول فرما، آسان فرما، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور حجر اسود کے پاس آ کے اگر موقع ملتا ہے تو حجر اسود میں یوں جا کے اس طریقے سے بوسہ لینا پڑتا ہے۔ بوسہ جو یہاں پہ لوگ بولتے ہیں نا، بوسہ لینا حرام 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 حرام، کہیں بھی چومتے دیکھے تو حرام، بچوں کو چومے تو حرام نہیں ہے۔ چلیے وہ ٹاپک تھوڑا سا کڑوا ہو جائے گا، زیادہ کڑوا پن ابھی اچھا نہیں ہے، تو بات سمجھ لیجئے کہ طواف کس کو کہتے ہیں۔ میں سمجھا رہی ہوں کہ حجر اسود کو بوسہ لینا، نزدیک سے نہیں تو اشارتاً یعنی اس طریقے سے ہتھیلیاں، بسم اللہ اللہ اکبر، کعبہ شریف لیفٹ سائڈ میں ہو، بائیں سائڈ میں، اور ادھر حجر اسود ہو، اور اس طریقے سے حجر اسود کی جانب یوں ہاتھ کر کے دونوں ہتھیلیاں یوں کرنا ہے اور کہنا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے، ہتھیلیاں نیچے چھوڑ دینے ہیں ہاتھ، وللہ الحمد کہہ کے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے پھر وہاں طواف شروع ہوتا ہے۔ اور طواف شروع میں 1 چکر پورا، پھر حجر اسود پہ جب آ گئے تو 1 چکر ہوتا ہے، اس طریقے سے 7 چکر کعبۃ اللہ کے 7 چکر کرنا، یہ طواف ہے۔ عمرے کے لیے 7 چکر بھی کرنے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز واجب الطواف بھی ادا کرنا پڑتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مصلی پہ نماز قائم کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کے مصلی کے پیچھے، مصلی کے آگے نہیں، مصلی کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا پڑتا ہے۔ وہاں نہیں جگہ ملی تو پھر حرم شریف میں جہاں جگہ مل جائے وہ واجب نماز ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ ہوا ایک طواف۔ اب طواف کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ تو طواف تو وہ ہے کہ وہ دیوانوں کا کام ہے، اور وہ کس کی سنت ہے معلوم ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی،
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کعبۃ اللہ کب سے بنایا معلوم؟ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، یہ تو بات کی بات ہے، کئیوں مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو فرشتوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا نا، ظاہراً تو ناراض تھا نا، لیکن اگر کسی کو اپنی سروس سے نکال دیا جائے، ناراض ہو جائے، تو پھر کیا اس کو بولتے ہیں واپس پھر سے آ جانا؟ لیکن دعا بھی سکھائی قرآن میں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں ہوں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ دعا بھی سکھا رہا ہے، کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو آدم سے۔ اللہ تعالیٰ محبت میں سکھا رہا ہے یہ دعا مانگنا، اور پھر اپنے محبوب کی دعا بھی سکھا دی کہ محبوب کا کلمہ پڑھ کے توبہ بھی قبول کر لی۔ اور جب دنیا میں بھیجا تھا نا، تو سرخ یاقوت کا ایک خیمہ فرشتوں نے لا کے یہاں نصب کیا تھا ان کے لیے، لیکن اترے تو تھے سراندیپ میں، اور اترے تھے تو ساتھ میں کیا لائے تھے؟ حجر اسود کو بھی لائے تھے، حجر اسود میں بیٹھ کے ہی اترے تھے۔ پھر کئی دنوں بعد جب عرفات میں ملن ہوا نا ماں حوا کا، آدم علیہ السلام اور ہماری اماں ماں حوا دونوں کا جب ملن ہوا، پھر یہی کعبۃ اللہ کی جگہ پہ ہی سرخ یاقوت کا وہ خیمہ تھا، اور وہ جو حجر اسود تھا نا اس میں سے نور نکلتے رہتا تھا، وہ اس قدر نور نکلتا تھا کہ مشرق اور مغرب تک کے اس کا نور جاتا تھا، اتنا نور۔ اور پھر وہاں پہ رہتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم اب ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ تو ہماری اماں ماں حوا وہ گارا اور اینٹیں لے کر آتی تھی، اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام وہ دیواریں تعمیر کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تب بھی کعبہ تھا۔ پھر طوفان نوح علیہ السلام کے وقت جو طوفان آیا تو کعبۃ اللہ اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کی بنیادیں تھی، دیواریں نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کام کے لیے چنا، اور فلسطین سے بھیج کر، یہ عید ہے، یہ جو قربانی کی عید، یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قریباً 90 سال کی عمر میں آپ کو فرزند سے نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو گئے، ابھی 13 برس کے نہیں ہوئے، بالکل چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں، تو حکم ہوا آزمائش، وہ لخت جگر جو اتنا پیارا، جس کے لیے اتنی دعائیں کی، جو اتنے بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کو لے جا کے چھوڑ دو۔ اللہ کہاں چھوڑو؟ انشاءاللہ یہ ٹاپک پھر آپ کو پورا ڈیٹیل میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ بیان کریں گے۔ اب وہاں سے جب کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑنے کا حکم دیا، جو دور دور تک بیابان تھا، جلتے کالے پتھر، گرم ریت، دور دراز تک انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی نہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، کہاں وہاں چھوڑ دو؟ کیسے نشاندہی ہوں گی؟ جبرائیل آئے گا، جبرائیل بتائیں گا، راستہ بتائیں گا۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فلسطین سے چلتے ہوئے یہ چٹیل پہاڑوں کے پاس کعبۃ اللہ کی جو نیو تھی، نشاندہی کی تھی، وہاں پر چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ وہاں پہ رہی بی بی ہاجرہ۔ جب واپس چھوڑ کر جانے لگے تھے نا، 3 میل دوڑی تھی اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے، 3 میل آپ کے اونٹ کے ساتھ میں دوڑتی ہوئی گئی تھی، بس پوچھتی تھی، بولو نا، بتائیے تو صحیح، کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ بتائیے کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ آپ خاموش، اللہ کا حکم، کچھ نہیں کہہ رہے، خاموش ہے۔ 3 میل تک کے بعد میں پھر بی بی ہاجرہ
سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج، کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو پیاری اس پاک بی بی کا جواب سنیے تھا، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ یقین۔ عورتیں بولتے ہیں لوگ، اسلام میں ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں جن کی یقین کی مثال نہیں ملتی، کہ دور دراز تک کوئی انسان نہیں، اور وہاں پر چھوڑ دی گئی، اور اللہ پہ توکل اتنا کہ اللہ نے ان کے توکل، ان کے بھروسے سے شہر مکہ آباد کیا۔ اگر ان کا توکل نہ ہوتا کہ میرا رب ہے نا، وہ تھام بھی لے گا، سنبھال بھی لے گا، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ اگر ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہم عورتوں کو، بی بی ہاجرہ کا وہ یقین عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، اب 13 برس کے ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی عمر کم و بیش 13 برس کے قریب تھی، سمجھدار بچے ہو رہے تھے، بچپنا تو تھا لیکن ایک سمجھ بھی آ چکی تھی، سمجھ آ چکی تھی، جا کے بولتی رہی بولو۔ تو جیسی اب 13 سال کی عمر میں کئی سالوں بعد اپنے فرزند سے ملنے آئے تو خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ تاریخ تھی 8، اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم ترویحہ۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو خواب دیکھا، 8 تاریخ کو خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ خواب دیکھا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے اپنی کوئی چہتی چیز قربان کرو، اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ صبح کو جب جاگے تو بڑے ہی پش و پیش میں تھے، شک میں تھے، کیا معلوم یہ خواب اللہ کی جانب سے یا شیطانی ہے، کیا بات ہے۔ تو اسی لیے اس دن کو 8 تاریخ کو یوم ترویحہ، شک کا دن، الجھن کا دن، الجھن میں رہے پورا دن 8 تاریخ۔ پھر 8-9 کی رات میں پھر خواب وہی دکھا، اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ اپنا پیارا کون؟ وہی فرزند۔ وہ دن تھا یوم عرفہ، 9 تاریخ۔ پھر بھی کنفرم نہیں ہوا، ہوتا کیسا؟ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ ایسی آزمائش کسی سے نہ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر 10 کی رات پہلے آتی ہے نا، 10 کی رات پہلے آتی ہے، 10 کا دن جو عید ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو عید کا دن جو تھا، جو ہم جن کی یاد میں، جس واقعے کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں نا، وہ بتا رہی ہوں کہ جب آنکھ کھلی تو وہ دن 10 کا تھا، اور وہ 10 کے دن کنفرم ہو گیا کہ ہاں ہم وہی کہہ رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہو۔ اسماعیل کی قربانی پیش کرو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب تو آپ اتنی بڑی بڑی آزمائش اللہ کی بارگاہ میں دے چکے تھے، اللہ نے قرآن پاک میں آپ کے لیے حلیم لفظ استعمال کیا ہے، بہت حلم والا، بہت برداشت والا۔ اللہ ہے، اللہ کے لیے نمرود کی آگ میں چلے گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ ادھر بچے کو بچپن میں چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑ دیا، اب بچہ 13 برس کا ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے قربان کر دو۔ اللہ تو راضی رہنا مولا، میں راضی ہوں، تو ناراض نہ ہو نا اللہ، تو ناراض نہ ہو نا اللہ، میں راضی ہوں۔ یہ کہہ کے صبح کو اپنے بیٹے کو چاہتے تو بنا بتائے لے کر چلے جاتے، چاہتے تو بنا بتائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ چلے جاتے، لیکن نہیں،
اللہ کے نبی جو ٹھہرے، اللہ کے نبی جو ہے، اللہ کے نبی خلیل اللہ نے سمجھ لیا کہ یہ آزمائش ہے اور اللہ کو منانا ہے، اور اس آزمائش میں پورا اتروں تو میرا اسماعیل اس کو اس کا پھل کیوں نہ ملے؟ اسے بھی تو معلوم رہنا چاہیے، وہ بھی تو اللہ کے اچھے بندوں میں صابروں میں شامل رہنا چاہیے، اس لیے بنا بتائے قربان گاہ نہیں لے گئے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے جگر پارے، اپنے نور عین کو خود بتایا اور کہا تمہیں معلوم ہے اے اسماعیل، تمہیں معلوم ہے ہم تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ بابا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں قربان کرنے، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، آپ بھی تو نبی، اسماعیل ذبیح اللہ کا لقب ہے آپ کو، آپ بھی تو نبی۔ کیا کہا؟ غور سنو، کیا کہا؟ بابا اللہ کا حکم ہے۔ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جواب سنو 13 برس کے بچے کا جواب کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے پھر ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے نا تو آپ سے بہتر اللہ ملے گا۔ آپ سے بہتر کون ملے گا؟ قربان ہو جاؤ نا تو اللہ ملے گا جو آپ سے بہتر ہے، اور جنت ملے گی جو دنیا سے بہتر ہے۔ بابا اس آزمائش میں کھرا اترو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں آپ کے ہاتھ کانپ جائے، چھری کو اچھا تیز کر لینا اور مجھے اوندھا لٹا دینا کہ کہیں میری صورت دیکھ کے آپ پگھل نہ جاؤ، مجھے اوندھا لٹا دینا اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ پیر ماروں اور آپ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے دونوں باپ بیٹے قربان گاہ میں گئے، مینا کے اس چٹیل میدان میں، مینا کے اس ریگستان میں، مینا کے اس ریگستان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب وہاں پہنچے، اب شیطان کو تو لگا کہ یا اللہ کیسا ابراہیم امتحان میں پاس ہو جائے، تو وہ فوراً پہلے بی بی ہاجرہ کو، اسے معلوم تھا کہ عورتیں جلدی سے بہک جاتی ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتی ہے، تو پہلے ماں کے پاس پہنچا انسانی شکل میں، کہنے لگا اے ہاجرہ تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر کہاں لے گئے تمہارے بیٹے کو؟ بولے کہاں لے گئے؟ کہا قربان کرنے، ذبح کرنے لے گئے۔ کیا پیاری تھی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، بی بی ہاجرہ علیہ السلام۔ کہا اللہ کے نبی ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹے نہیں، میرے 10,000 20,000 ہزاروں بیٹے ہوتے نا، میں سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مردود چل دور ہو جا، یہ کہہ کے انہوں نے کنکریاں اٹھائی اور اس کو کنکریاں ماری شیطان کو۔ یہ جو حاجی مناسک حج میں کنکریاں مارتے ہیں نا 3 شیطان، صغیرہ کبیرہ اوسط کو، وہ انہی پیاروں کی سنت ہے، اللہ کے پیاروں کی۔ یہ پیاری بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، ان کی سنت کہ انہوں نے کنکریاں ماری، سنسار کیا، اس کو سنسار کیا۔ اب اس کی وہاں نہ چلی، ہارا نہیں۔ ابلیس جو ہے نا طریقے سے آتا ہے، مکر کے ساتھ آتا ہے، ادھر سے بھگاؤ تو ادھر سے آتا ہے، ادھر سے بھگاؤ تو ادھر سے آتا ہے، دل کے 1000 طریقے سے وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، دل بھر میں 1000 مرتبہ وہ ہم پہ وار کرتا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن دشمن سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں۔ دشمن ہمیں بہکاتا ہے، بہکتے جاتے ہیں۔ اللہ کلام پاک میں کیا فرما رہا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسی مجلسوں میں بلاتے ہیں تو آنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔
ابھی کئی پکچر ٹی وی ڈرامے اور شادیوں کی رنگ ریلیوں میں اگر جانے ملے تو بالکل بہت جلدی ہی بالکل فکر سے جاتے بھی ہے، بتاتے بھی ہے. اس میں ایک لنک شیئر کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، شیطان بہکاتا ہے تو بہک جاتے ہیں، کہاں رہن دو نا، ابھی کہاں ٹائم ہے میرے پاس. اللہ اکبر. فری آف کاسٹ نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے. پھر گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور کہا اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہارے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں پتا ہے؟ تو تمہارے بابا تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں گے، یہ کوئی خواب وہ نہیں ہے، شیطانی خواب ہے. اللہ اکبر. اللہ کی جانب سے نہیں ہے، شیطانوں کی شیطانی خواب بتا رہا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے بھی، وہ بھی تو اللہ کے نبی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی کنکریاں اٹھائی اور اس کے منہ پہ ماری اور کہا مردود ہٹ جا. پھر بھی نہیں ہارا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان سے کہا کہ یہ آپ کا خواب صحیح نہیں ہے، ایسا نہ کرو. کہ چل مردود ہٹ جا. اس کے بھی چہرے پہ پھر ابراہیم علیہ السلام پہلے تو پرشکن تھے ہی، بتوں کو توڑا تھا نا فرعون کے دربار میں، فرعون کے نمرود کیا تھا نا، توڑا تھا نا. اب بتوں کو تو مارا تھا، اب شیطان کو مارا اور شیطان کو کنکریاں ماری. یہ تینوں بار کنکریاں جو مارتے ہیں نا 3 دن تک کے مینا میں، یہ اللہ کے ان پیاروں کی سنتیں ہیں. یہ کرے بنا حج نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے، کنکری مارنی پڑتی ہے. یہ دیوانگی والی ساری ادائیں کرنی پڑتی ہے، انہی کی اللہ کے پیاروں کی ان سنتوں کو زندہ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے جیسا کیا تھا ہم کو بھی کرنا پڑے گا، تب حج ہوگا. یہ ہے حج. اب وہاں سے جب نکلے، غور سے سنو، وہ رکھ دو وہاں. جب وہاں سے کنکریاں، جب آپ ذبح کرنے کے لیے اپنے فرزند کو لٹایا اور اوندھا لٹایا اور کہا کہ بابا میری اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لو اور چھری چلا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ مجھے اللہ ملے گا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ جو آپ سے بہتر ہے، جنت ملے گی جو دنیا سے بہتر ہے. اور بابا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پاؤں گے. بابا انشاءاللہ آپ مجھے صابروں کی قطار میں کہیں کھڑا ہوا پاؤں گے، صابرین میں سے پاؤں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جیسے ہی چھری چلائی، جبریل امین نا 3 مرتبہ بہت تیزی سے آسمان سے زمین پر اترے. اس میں ایک، جب چھری چل رہی تھی، چھری ہر شے اللہ کے تابع ہے، اللہ کے حکم پہ چلتی ہے. چھری چاہے کتنی تیز ہو، ہتھیاروں سے نہ ڈرو، نہ کسی کے ڈرانے سے ڈرو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے. نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، اللہ پہ یقین رکھو. کسی ہتھیار کی طاقت نہیں ہوتی کسی اللہ والے کی گردن کو کاٹ دے. ہاں اللہ کی منشا ہوتی ہے تب کٹتی ہے. امام حسین اگر اپنی گردن نہ کٹاتے نا، سر نہ کٹاتے، تو آج ہم نہ جانے اسلام کو کتنی خرابیاں اس میں اور پیدا کر چکے ہوتے. یہ الگ الگ واقعے ہیں. ادھر اللہ کے خلیل کے فرزند کے گلے پہ چھری نہیں چلنے دی اللہ نے. آزمائش تو لی لیکن چلنے نہیں دی. اور ادھر اللہ کے محبوب کے لخت جگروں پہ تلواریں چلی ہے. یہ الگ الگ بات ہے، الگ الگ سرکمسٹانسز ہے، الگ الگ وقت کی ضرورت ہے، جو عام ذہن کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. سمجھنے کے لیے اللہ جس کو علم لدنی عطا فرما دے. اب چھری تو بہت تیز تھی، چلائی بھی لیکن چلی نہیں. غصے میں آ کے پتھر پہ ماری
پتھر چھری سے 2 ٹکڑے ہو گیا. سوچو کتنی تیز تھی. دکھایا اللہ نے کہ چھری کی غلطی نہیں ہے، یہ تو پتھر 2 ٹکڑے کر سکتی ہے، نازک سی گردن کا کیا بات ہے. لیکن میرا حکم نہیں ہے، میرے رب کا حکم نہیں ہونا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز میں وہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. چھری نہیں چلی. جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، تمام فرشتے ہاں 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 آہ فگاہ کر رہے تھے. اللہ کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے. ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر، اپنے جگر پارے کو قربان کر رہا ہے. اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ نے اسی وقت جبریل امین کو بھیجا. جبریل علیہ السلام بہت اسپیڈ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے آسمان سے اترے. جیسے ہی اترے تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو آتے ہوئے سنا اور آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جبریل، یہ گفتگو کس کی ہے؟ تسبیح تشریق جو ہے نا، یہ جو 9 10 11 12 13 5 دن تسبیح تشریق ہے، جو 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک پڑھنے ہوتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان پر واجب ہے کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا. اور ابھی تو کنٹینیو پڑھتے رہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جتنا اللہ کا کلام، جتنی اللہ کی تسبیح، جتنے اللہ کے شان بیان کریں گے، اضافہ ہی کریں گے، اضافہ ہی ہوگا ثوابوں میں. تو انہوں نے یہ جو گفتگو ہے تسبیح تشریق، یہ کس کی ہے؟ جبریل امین کی، ابراہیم خلیل اللہ کی اور اسماعیل ذبیح اللہ کی. یہ تینوں کی گفتگو ہے. کیسی؟ آسمان سے اترتے ہوئے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کون بول رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر ادھر جو ذبیح اسماعیل علیہ السلام، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام تعریف اللہ کے لیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام تعریف اللہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے اللہ کے پیارے ہیں. بس اتنی اسپیڈ میں اترے ہیں. ایک چھترا جو دمبے جیسا ہوتا ہے، وہ چھترا جنت سے لے آئے تھے ساتھ میں. فوراً اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹایا، اپنے بازو کھڑا کیا اور چھترے کو وہاں لٹا دیا. اب چھری جو چلی تو چھترے پہ چلی. جب پٹی کھولی تو چھترا سامنے پڑا تھا. یہ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے معلوم ہے؟ اب آگے دیکھو. یہ قربانی تو سنت ابراہیم ہو گئی، سمجھ میں آئی. اب یہ یہاں سے جب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں. اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو اینٹیں اٹھا کے دیتے، گارا بنا کے دیتے. ادھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، ماں حوا نے گارا بنایا تھا. ابھی ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھتے، پتھر رکھتے، اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام گارا بنا کے اینٹیں لا کے دیتے. وہ جو پتھر ہے نا، کوئی معمولی پتھر نہیں ہے. مقام ابراہیم جو ہے نا، یوں تو نبیوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے اللہ کے نبیوں کی کہ اللہ کے نبی جس پتھر پر پیر رکھتے ہیں وہ موم ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ آپ کے احترام میں پتھر پگھل جاتے، موم ہو جاتے، کمفرٹیبل بن جاتے، پتھر چبھتے نہیں پاؤں میں. ابھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نا، جتنے لوگ بھی عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے الحمدللہ، انہوں نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم کا جو کانچ کے اندر وہ نشانی رکھی گئی ہے، اس کو اللہ نے اپنی نشانی بنایا ہے. قدم کے نشان کس کے؟ اللہ کے نبی کے. اللہ تعالیٰ فرما رہا میری نشانی ہے. نبیوں کے قدموں کی نشانی کو بھی اللہ اپنی نشانی فرماتا ہے. اور کتنے گہرے؟ اتنے گہرے.
ایک انچ سے زیادہ گہرے گہرے پاؤں کے نشان ہیں اس میں. سوچو پتھر کے اندر پاؤں کے نشان. اب ہزاروں برس بیت گئے جیسے کہ ویسے. اور آپ تو جس پتھروں پہ جو بھی اللہ کے نبی، یہاں تک کہ ہماری امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ جب غار حرام کے میں جبل نور پر آقا کا توشہ لے کر جاتی نا، ہر پتھر آپ کی محبت میں احترام میں موم ہو جاتا تھا. تو اب اتنے سارے پتھر ابراہیم علیہ السلام نے جتنے پتھروں پہ ہاتھ رکھا ہوگا اس میں کتنے پتھروں پہ آپ کے پاؤں کے نشان پڑے ہوں گے نا. لیکن صرف مقام ابراہیم پہ ہی نشانی کیوں رہ گئی؟ باقی پتھر تو جیسے کہ ویسے ہو. صرف مقام ابراہیم پہ نشانی کیسی رہ گئی؟ تو بات کیا ہے کہ وہ نشانی ایسی رہ گئی کہ جب آپ نے کعبۃ اللہ کی مزدوری کر لی، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم ہمارے گھر کی تعمیر کرو. اب وہاں پہ جو بنیادیں تھی جبریل امین نے اس کی شناخت کر کے بنیادیں بتا دی. اب آپ نے وہاں تعمیر کی. جب تعمیر پوری ہو گئی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر، جس پتھر سے، وہ پتھر کی خاصیت میراکلی پتھر تھا، بڑا ہی جادوئی، بڑا کرشمائی پتھر. وہ پتھر جنت کا پتھر. یہ اس پتھر پہ جب کھڑے ہوتے، اینٹ لینے کے لیے جب نیچے ہاتھ کرنا ہوتا تو پتھر اپنے آپ نیچے ہو جاتا. اینٹ لگانے جب اوپر جانا ہوتا پتھر اپنے آپ بلند ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پتھر اب ابراہیم خلیل اللہ نے جب کعبے کی تعمیر پوری کر لی، مزدوری پوری کر لی، ہر کام تو اللہ کی مزدوری تو کی نا اللہ کے نبی نے. اب جب مزدوری ہو گئی تو مزدوری پہلے سے طے تو تھی نہیں کہ اتنا لوں گا یا اتنا دوں گا. اللہ نے ایسا تو فرمایا نہیں تھا. اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا، اللہ کے نبی نے کام کر لیا. کام کرنے کے بعد بڑے بول دینا بے محل بے موقع بات نہیں کی جاتی. با محل با موقع ہونا چاہیے. وقت کے حساب سے جب بات کی جائے تو بات اثر کرتی ہے. دعا بھی دل سے نکلے اور وقت خاص ہو تو اثر کرتی ہے. تو اب ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر کے بعد اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، مناجات کی. مولا میں نے تیرے گھر کی تعمیر پوری کر دی. اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر مکمل کر دی، پوری کر دی. اب میری مزدوری مجھ کو دے دے. اب میری مزدوری مجھے عطا کر دے. اور مزدوری یہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مزدوری یہ ہو کہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اولادوں میں، میری نسلوں میں بھیج، تاکہ میں اس کا دادا بن جاؤں. سبحان اللہ. تاکہ جب اس کا ذکر ہو تو میرا بھی ذکر ہو. میری اولادوں میں بھیجنا، میری اولادوں میں بھیجنا. یہ اس مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے میلاد کے لیے کی گئی دعا، جس پتھر سے کی گئی، اللہ نے اس کو نشانی بنا کے وہاں محفوظ کر دیا. یہ سورہ بقرہ میں ہے. سورہ بقرہ میں وہ آیت ہے جس میں اور آقا خود فرماتے ہیں میں اپنے باپ، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. خود آقا فرماتے ہیں. اور قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ابراہیم نے ایسی دعا کی کہ میری اولادوں میں، میری نسلوں میں اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ مقام ابراہیم اسی لیے یادگار پتھر ہوا. اور جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک چکر کعبے کا کیا، بڑی محبت کے ساتھ کیا. پورا دیکھا کعبہ شریف کو، کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا، کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. اے اللہ تو نے حکم دیا تعمیر کرنے کا، میں پورا کرا کہ نہیں کیا. ایک بار میں دل مطمئن نہیں ہوا، ایک بار میں دل کو سیٹسفیکشن نہیں ہوا، دل کو تسلی نہیں ہوئی. دوسرا چکر کیا، تیسرا چکر کیا، چوتھا چکر کیا، پانچواں چکر کیا، چھٹا کیا، ساتواں کیا. 7 چکر کے بعد دل کو لگا ہاں برابر ہے، صحیح بنا ہے، صحیح دیواریں بنی ہیں. 7 چکر ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے کر رہے تھے. اللہ رب العزت عرش مولا سے ابراہیم علیہ السلام کی وہ محبت والی ادا
دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ادا ابراہیم کو تا قیامت تک جتنے بندے حج کریں گے، چاہے وہ 20 سال کا نوجوان ہو، چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو، اسے 7 چکر ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو کرنا ہی پڑے گا. جب تک وہ طواف کعبہ نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کس کی ہے؟ اللہ کے پیاروں کی سنتیں ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کرنا یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. کعبۃ اللہ کو پہلی نظر میں جا کے دعا مانگنا، کہ جیسی جو حاجی پہلی مرتبہ جب جاتا ہے کعبۃ اللہ کو جب پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اور اس کے بعد دعا کس کی؟ جامع دعا ابراہیم علیہ السلام کی. کہ کیا دعا؟ اے اللہ، کعبۃ اللہ کو دیکھ کے نظریں ٹکا دینا اور پھر دعا مانگنا، اے اللہ زندگی بھر میں تجھ سے جو جائز دعا مانگوں قبول فرمانا. اے اللہ جو جائز دعا مانگوں قبول فرمانا. تو ایسی ایک بار جامع دعا کر لی پھر مانگتے رہو نا زندگی بھر. یہ بھی کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. 7 مرتبہ چکر لگانا ہے، لیکن 8 مرتبہ کعبۃ اللہ کو حجر اسود کے بوسے لینا ہے. کتنے مرتبہ؟ 8 مرتبہ. 7 چکر 8 بوسے. یہ 8 بوسے ایک زائد کیوں ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے. حجر اسود کو چوم کر میرے مصطفیٰ جان رحمت رویا کرتے تھے. اور حجر اسود کو بوسہ لینا گویا اللہ کے دست قدرت کو بوسہ لینے کے برابر ہے. اور آقا فرماتے ہیں یہ رونے کی ہی جگہ ہے، یہ چومنے کی جگہ ہے. آقا چومتے تھے، اس لیے ہر حاجی کو اگر چومنے کا موقع نزدیک جا کے نہیں مل رہا ہے رش سے تو وہ چھڑی سے نہیں تو اشارے سے تو بھی چومنا، بوسہ لینا، استلام بولتے ہیں اس کو، وہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے. یہ اللہ کے پیاروں کی سنت ہے، اللہ کے پیاروں کی. اب یہ تو اللہ کے نبیوں کی سنت ہوئی نا، اللہ کے نبیوں کی سنت ہوئی نا. اب کس کی سنت؟ ابھی عمرے کے لیے اور حج کے لیے کیا ہے؟ طواف 7 چکر ہو گئے، 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی. اس کے بعد میں 7 چکر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر ادا کرنا. یہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی سنت ہے. یہ کہ جب پانی کے لیے جب ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت خلیل اللہ چھوڑ کر چلے گئے، اور جب پانی اور کھانا ختم ہو گیا تو پھر پانی کی تلاش میں بی بی ہاجرہ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر چڑھی ہے اور اتری ہے. اور اپنے فرزند کو اللہ کے گھر کی جہاں بنیادیں تھی وہیں پر چھوڑ دیا. پھر بچے کا خیال آتا تو دوڑتی ہی واپس آتی. 7 چکر وہ دوڑ رہی تھی. اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام حاجیوں کے لیے ایک رکن بنا دیا، مناسک حج میں شامل کر دیا. اس کے بنا حج نہیں ہوتا. طواف زیارت بھی جو اہم رکنوں میں ہے، اس میں طواف زیارت میں صرف 7 چکر کعبے کا کرنا نہیں ہے، ساتھ میں طواف زیارت جو ہے جس کے بنا اگر جس کو نہیں کیا تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں، رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ فرضوں میں، حج کے فرضوں میں احرام باندھنا، وقوف عرفات کرنا اور طواف زیارت کرنا، یہ 3 حج کے فرض ہیں. ان فرض میں کیا ہے؟ طواف زیارت. طواف زیارت میں کس کی سنت؟ بی بی ہاجرہ کی. بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ صفا اور مروہ سے دوڑنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حج جو ہے یہ اللہ کے پیاروں کی سنتیں ہیں، اللہ کے خاص بندوں کی. اور حج جب سے دنیا قائم ہوئی، آدم علیہ السلام آئے، ہر نبی نے حج کیا ہے. ہاں فرض جو اسلام میں ہوا وہ 9 ہجری میں ہوا. 10 ہجری میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے حجۃ الوداع کیا، جو ظاہراً فرض ہونے کے بعد وہ پہلا حج تھا، آخری حج تھا.
حجۃ الوداع کے نام سے وہ مشہور ہے، اس کا خطبہ بھی مشہور ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی اونٹنی قصبہ پہ سوار ہو کر ایک طویل عالم اسلام کے لیے خطبہ دیا، وہ بہت ہی اہم ہے، جس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں بتانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے جو حج کیا، کم و بیش 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج میں شامل تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعلان نبوت کے پہلے بھی مسلسل حج کیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ آقا نے ایک ہی حج کیا، اور حج کو لوگوں نے اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ کہیں جہاں آتش بازیاں، آج کل تو شادیاں ہو رہی ہے، اسٹیج پہ آتش بازی چلتی ہے، دولہا دلہن آج کل ڈانس کر رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ فیشن ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور ولگرٹی بڑھ رہی ہے، تھوڑے دن میں تو شاید بیڈ روم بھی وہ اسٹیج پہ ہی رہے گا، مجھ کو لگتا ہے۔ شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جس قدر زیادہ ڈھول تماشے آتش بازیاں، اور کتنا پیسہ، کتنا لون میں، اور اس میں شادی کو، نکاح کو اتنا زیادہ ہارڈ کر دیا، اس میں لوگ نہیں ٹونٹ کرتے کسی کو کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس کی وجہ سے کئی غریب بچیوں کی شادیاں ہونا رک جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ حج اور عمرے کرتا ہے نا، تو اس کے پیچھے ٹونٹنگ شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، مسکینوں کو دیکھنا چاہیے، غریب بچیوں کی شادی میں اتنا پیسہ خرچ کر دینا چاہیے، انہیں کیا شوق آتا ہے بار بار حج کو جانے کا، عمرے کو جانے کا۔ تو اللہ اکبر! اتنی عظیم عبادت، اور اس کو لوگوں نے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لی ہے۔ بھائی جو اللہ کا دیوانہ ہے نا، جو پروانہ بن کے جاتا ہے نا، وہ اپنا سارا سال اپنا مال اپنے جانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بچاتا بھی ہے، اور اپنے شوق مارتا ہے، اور جو اللہ سے صحیح میں ڈرتا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے جاتا ہے نا، وہ غریب بچیوں کی بھی مدد کرتا ہے، غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے، وہ نیک کام بھی کرتا ہے، وہ نمازی بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، تب جا کے وہاں جانے کے ملوے ہوتے ہیں۔ اور وہاں کوئی اپنے آپ نہیں جاتا۔ آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو حج اور عمرے والے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، بلائے جاتے ہیں تو جاتے ہیں، اور جسے اللہ بلا لے اللہ پھر اسے گناہوں سے پاک بھی کر دیتا ہے۔ اللہ جسے بلا لے، بلائے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ تو حج اور عمرے کو لوگوں نے اتنا چھوٹی چیز سمجھی ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اول بنے، آپ نے بھی مسلسل اپنے وقت میں حج کیے۔ فاروق اعظم بھی اپنے خلافت کے دور میں مسلسل حج کرتے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تو اپنے دور میں اس قدر ان کا دور میں بہت چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہوئے گئے تھے، اسی لیے آپ اس وقت میں حج کو نہ جا سکے، لیکن مسلسل آپ نے حضور پاک جب اس عالم دنیا میں تشریف فرما تھے، یعنی پردہ کرنے کے پہلے آپ جتنے مرتبہ حضور پاک حج کو جاتے تھے، آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت امام حسن، آپ نے تو 20 حج مدینہ منورہ سے پیدل جا کر حج کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 20 حج، سبحان اللہ۔ اور ہم حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے اکابرین بزرگوں نے مسلسل ہر سال حج کیے۔ حج کرنا ضعیفوں اور عورتوں کے لیے جہاد ہے۔ حج کرنا اتنی معمولی بات بھی نہیں ہے جس کو لوگوں نے اتنا معمولی سمجھ لیا۔ اور حج جو ہے نا، ایسی چیز ہے
اس شیطان 9 ذی الحج سے زیادہ کبھی اتنا چلا کے نہیں روتا جو 9 ذی الحج میں روتا ہے. سب سے زیادہ ذلیل ابلیس حج کے دن ہوتا ہے. کیوں؟ جس دن حاجی حج کرتا ہے 9 ذی الحج کو، جب وہ عرفات کی حاضری سے فارغ ہوتا ہے، جب پھر اس کے بعد مزدلفہ جاتا ہے، تو وہ چیختا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ چیختا چلاتا، اپنے بال نوچتا چلاتا ہے. ساری عمر کی، ساری زندگی کی محنت اکارت ہو گئی. اس کو تو میں نے کتنا برباد کر رکھا تھا، گناہوں میں لتھڑا رکھا تھا، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر تھا. میں نے اس سے کتنے بنا کے اس کو گناہوں میں الجھایا تھا. آج سب ختم. آج دیکھو کہ سب پاک ہو گیا. اپنے بال نوچ نوچ کے چلاتا ہے کہ میری پوری کری کرائی محنت اکارت ہو گئی. اور جب حاجی 8 کو احرام باندھتا ہے، مینا میں آتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھ کے وہ عرفات کی حاضری دیتا ہے. عرفات میں ظہر عصر کے بعد لگاتار دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے. حج کیا ہے؟ لگاتار دعا ہے. دعا ایسی چیز ہے جو دعا جیسی عبادت ہی کوئی نہیں ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا جو ہے قسمت کو بدل دیتی ہے، موت کو ٹال دیتی ہے، جہنم سے جنت میں لے جاتی ہے، تاریکی سے ظلمت سے نور کی جانب چلے جاتا ہے بندہ مناجات کر کے، اللہ سے سرگوشیاں کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے اللہ کی تڑپ محبت کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے. تو دعا حج کیا ہے؟ حج میں کون سا الگ سے 9 ذی الحج کو کون سا کام ہے؟ جو اہم رکن ہے، رکن اعظم ہے حج کا، عرفات کی حاضری، اس میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اس میں تو صرف جا کے ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، فجر تو وہیں پڑھ کے آؤ مینا میں، ظہر عصر کے بعد، ظہر کے بعد سے 12:30 بجے سے 12:15 سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے حج کا. سورج کے زوال کے بعد سے 10 کی شام تک، یعنی مغرب، سورج کا 9 تاریخ کا سورج غروب ہو جائے، کچھ اندھیرا چھا جائے، تب تک کہ عرفات میں رہنا ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ صرف 2 نماز پڑھنا ہے، ظہر اور عصر. مغرب کا وقت ہو بھی گیا ہے تو بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز پڑھے تو گنہگار ہوں گا. مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر ادا کرنی ہے، قضا نہیں کرنی، قضا نہیں پڑھنی. یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے. میرے مصطفیٰ نے ایسا کیا ہے، ہم کو بھی ویسا کرنا ہے. مصطفیٰ نے پھر کیا کیا؟ حج کے رکن اعظم میں ایسا کیوں ہے؟ حج کے رکن اعظم میں مصطفیٰ نے کیا کیا؟ دیکھو ختم نہ ہو جائے. مصطفیٰ نے کیا کیا کہ 2 نماز کے بعد لگاتار وقوف عرفہ، وقوف کھڑے ہو جانا، ٹھہر جانا. کہاں پر؟ جتنا ہو سکے وقوف عرفہ میں، کھلے آسمان کے نیچے، عرفات کے میدان میں. وہ حشر کا میدان بھی وہی ہے، اس میں دونوں ہاتھ بلند کر کے حاجی کیا کرتا ہے؟ صرف دعائیں کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، خوب صرف مناجات کرتا ہے. یہاں تک مغرب کے وقت بھی ہونے کے بعد پہلے نکلنا نہیں ہے. مغرب کا وقت ہونے کے بعد، سورج ڈھل جانے کے بعد اور اندھیرا چھا جانے کے بعد عرفات کو چھوڑنا ہے. تب تک صرف مناجات کرنا ہے. یہ دعا ہے، دعا کہ اس دن اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اور اس دن معلوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب پورے حاجیوں کو دھوپ میں، تپش میں، اپنے اپنے شہروں کے بادشاہ، اپنے اپنے ملکوں کے بادشاہ، اپنے اپنے گھروں کے رئیس لوگ، رئیسی تو جاتے نا حج کو، غریب کو تو حج فرض ہی نہیں ہے، لیکن غریب جو جاتا ہے اللہ کے محبت میں جاتا ہے، اس کے تو درجات کا کیا کہنا، وہ تو بڑا اونچے درجے والا ہوتا ہے. لیکن جو آرام اور عیش و عشرت کا عادی ہے، جو مخمل کے
قالینوں پر، اچھے نرم قالینوں پر چلتا ہے، وہ اب ننگے پاؤں ہیں، 2 چادریں ہیں۔ ہم عورتوں کے لیے احرام جیسا ہم نے پہنا یہ احرام ہے۔ اور اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے، سرگوشیاں کرتے ہوئے، اللہ کو قریب کر کے دعائیں کرتے ہوئے۔ جب وہ دعائیں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے پہلے آسمان سے دیکھ کر، ان حاجیوں کو دیکھ کر اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، فرشتوں پہ گھمنڈ کرتا ہے، مولا دیکھو اے فرشتوں دیکھو، یہ زائر آئے ہیں، ان کا مجھ پر کیا حق ہے، ان کا کیا حق ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا زائر کا جس کی زیارت کی جائے اس پہ بہت بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ جتنے آئے سب کو میں نے بخش دیا ہے، جتنے آئے ہیں سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ اور پھر جب وہ 9 ذی الحج کو دعاؤں سے فارغ ہو کر پھر مغرب کے بعد جب وہ مزدلفہ جاتا ہے، مزدلفہ میں رات کو قیام کرتا ہے، میرے آقا کی سنت ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، عرفات میں دعائیں مانگنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا، اور وہاں پہ پھر وہ کیا ہے، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے، 3 پہلے مغرب کی نماز ادا، قضا نہیں، ادا وقت عشاء کا، لیکن ادا، قضا کی نیت نہیں ہے، ادا، پھر 2 عشاء کی کیونکہ سفر میں ہے وہاں، پھر وہاں 2 عشاء کی قصر، پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں، پھر 3 وتر اور 2 صلاۃ التوبہ۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ وہ رات جو ہے نا مشعر الحرام کی، قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، مزدلفہ کی، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس رات میں مناجات، پھر مناجات، اور مناجات کا وقت کیا ہے؟ رات میں وہاں قیام کر کے سو جاؤ، اور صبح صادق کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ، وہاں دعائیں، ہر جگہ دعائیں، دعا جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب وہاں سے دعا مانگ کے پھر 70 کنکریاں وہاں سے چن کے فجر کے بعد مینا پہنچنا ہے مزدلفہ سے، اور مینا پہنچ کے پھر پہلے کنکری مارنا، وہ کس کی؟ بڑے جمرے کو، بڑے شیطان کو، کبیرہ جو شیطان کہلاتا ہے، وہ جو نشانی بنے گی ہے جہاں پہ اس نے بہکایا تھا، تو وہاں پر صرف وہ 10 کی صبح ہو جاتی ہے، 10 کی صبح صرف ایک بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے، کنکری پہلے ماریں گے، بعد میں پھر قربانی کریں گے، اور اس کے بعد حلق کریں گے، بال منڈائیں گے مرد لوگ۔ عورتیں اپنے سر کی چوٹی میں سے، اپنے بالوں میں سے صرف ایک پور کے بال کاٹ لیں گی، حج ہو گیا۔ ابھی ارکان باقی ہے، لیکن احرام اتر گیا، احرام اتر گیا۔ اب سادے کپڑوں میں طواف زیارت ہے، قربانی کے بعد سادے کپڑوں میں اسی دن کر لیے 10 کو تو اچھا ہے، نہیں تو 11 کو کرے، نہیں تو 12 کو کرے، 12 کو بھی نہ ہو تو 13 کو کرے، 13 کے عصر تک ٹائم ہوتا ہے طواف زیارت کا، اس کے بعد نہیں۔ اور 12، 10، 11، 12 3 دن، 10 کو بھی کنکری مارنا ہے، 11 کو بھی مارنا ہے، 12 کو بھی مارنا ہے، 3 دن تک مینا میں ہی رہنا ہے۔ طواف زیارت کرنے گئے تو پھر واپس قیام، سنت ہے رسول اللہ کی، مینا میں ہی قیام کرنا ہے۔ 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، پہلے دن بڑے کو، دوسرے دن تینوں کو، چھوٹا ہوا، صغیرہ، کبیرہ، اوسط، صغیرہ، اوسط اور کبیرہ، ایسے تینوں شیطان کو، 11 کو بھی 12 کو بھی۔ یہ سنتیں ہیں اللہ کے پیاروں کی، یہ حج ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر طواف زیارت چاہے 10 کو کر لے چاہے 11 کو کر لے، لیکن یہ رکن فرض میں سے ہے، یہ اگر نہیں کیا تو گناہ ہے۔ گناہ مطلب پھر ایک دم دینا ہے، اور اگر حکومت کی اور کوئی وقت کی عورتوں کے لیے پرابلم ہوئی، نہیں کر سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر اور شرعی مسئلے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کی سنتیں ہیں، اور جب یہ سب ادا ہو جاتا ہے نا، اور جب بندہ اللہ کا وہ حاجی جب
طوافی زیارت کرتا ہے، جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک فرشتہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان یوں تھپتھپاتا ہے اور کہتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے، آئندہ اچھے کام کرتا چل، آئندہ اچھے کام کر، پچھلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، گویا وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے مہمان ہیں، جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی تو دعا سنتا ہے، یہاں تک وہ جس کے لیے دعا مانگتے ہیں، جس کی شفاعت کے لیے دعا مانگتے ہیں، جس کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس دعا کو بھی سنتا ہے۔ اور جس نے صحیح حج کیا ہے، حاجی اپنے گھر کے 400 لوگوں کی شفاعت کروائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 400 لوگوں کی بخشش حاجی کے ذریعے ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حج اتنا عظیم ارکان ہمیں عطا کیا حضور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام عالم کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بار بار حج اور عمروں کی سعادت نصیب کرے۔ ماہ رمضان کا عمرہ آقا نے فرمایا حج ہے، اور ماہ رمضان میں جس نے عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ادا کرنے کی ہم سب کو کوشش، ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رات و دن اللہ سے ڈرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا بنائے، جس قدر ہو سکے اللہ کے بندوں کو فیض پہنچانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔